ٹرین کراچی اسٹیشن سے چلنے لگی تو ایک آدمی نے جوس والے کو آواز دی۔ اس آدمی نے جوس کے 4 ڈبے خریدے، ایک ڈبہ اپنی بیوی کو دیا، 2 ڈبے ایک بیٹی اور بیٹے کو دیے اور چوتھا ڈبہ خود کھول کر پینے لگا۔ اس کی ماں بھی اسی ٹرین میں سوار تھی۔ سخت ترین گرمی میں اس نے اپنی ماں کو نظر انداز کیا تو بوڑھی ماں نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے ٹرین کی کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کیا تاکہ اس کے آنسو چلتی ٹرین میں لگنے والی ہوا سے خشک ہو جائیں۔ سکھر اسٹیشن پر اس نے 4 سموسے خریدے مگر اپنی ماں کو 1 سموسہ بھی نہ دیا۔ ملتان اسٹیشن پر جیسے ٹرین رکی تو اس نے اپنی ماں کو نیند سے بیدار کیا تو وہ ششدر ہوا کیونکہ اس کی ماں نے کہا، نبیل کی ماں کوثر کو میں خالہ کوثر کے نام سے پکارتا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ میں اسے اپنی ماں کا درجہ دیتا تھا کیونکہ وہ ایک عظیم خاتون تھی جو اپنے بیٹے کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہی تھی، مگر اس کے بارے میں نبیل نہیں جانتا تھا۔ نبیل میرے بچپن کا دوست تھا، ایک ہی کلاس میں ہم دونوں پڑھے۔ وہ پڑھائی میں کافی لائق تھا اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس نے ایک غریب گھر میں آنکھ کھولی جہاں پر اس کا باپ ایک ریڑھی پر سبزی اور پھل لگاتا تھا۔ ایک دن ایک حادثہ ہوا جس نے نبیل کو یتیم کر دیا۔ اس کا باپ شام کے وقت ریڑھی لے کر گھر واپس آ رہا تھا۔ آدھے پھل فروخت ہو چکے تھے جبکہ ریڑھی پر آدھے پھل ابھی موجود تھے کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے اس کے باپ کو کچل ڈالا، مگر اتنا ظالم شخص تھا کہ اس نے گاڑی روکنا مناسب نہ سمجھا اور بھاگ نکلا۔ وہ جانتا تھا جس تیز رفتاری سے اس نے نبیل کے والد کو ٹکر ماری ہے، اس بات کے کافی کم چانسز ہیں کہ نبیل کا باپ زندہ بچ جائے گا۔ کوثر کو اس کی ہمسائی نے خبر دی کہ تمہارے شوہر کو کسی نے کچل ڈالا اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ بیچاری کوثر گھر میں تھی، وہ کپڑے دھونے میں مصروف تھی جب پڑوسن نے یہ دردناک خبر دی۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے اور سر پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ جب وہ بھاگتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی اور دیکھا سڑک پر خون میں لت پت اس کا شوہر پڑا ہے۔ نبیل اس وقت تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ یہ وقت کوثر کے لیے ایک آزمائش سے کم نہیں تھا اور اب اس نے نبیل کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالنا تھا، مگر کوثر نے اپنی ذمہ داری نہایت احسن طریقے سے نبھائی جس کی گواہی محلے کے تمام لوگوں نے دی۔ اپنے بیٹے کو تعلیم دینے کی خاطر اس نے خود لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا۔ کوثر اتنی خوددار عورت تھی کہ کافی دن گزر جانے کے بعد علاقے کا MNA کوثر کے گھر آیا۔ اس کا نوجوان بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ MNA صاحب نے کوثر سے کہا، بہن، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ میرے بیٹے کی وجہ سے آپ کے شوہر کی جان چلی گئی، لیکن یہ بچہ تھا، اس نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا۔ شروع سے ہی گاڑی تیز چلانا اس کی عادت ہے۔ اب میرے دل کی خواہش ہے کہ آپ میرے بیٹے کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا ہدیہ بھی قبول کر لیں۔ اس نے 20 لاکھ کا چیک کوثر کے سامنے رکھ دیا۔ کوثر جو پہلے ہی خبر سن کر کافی غصے میں تھی کہ جس شخص کی وجہ سے میرے شوہر کی جان چلی گئی، جس کی وجہ سے میں بیوہ اور میرا اکلوتا بیٹا یتیم ہو گیا، وہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ کوثر نے MNA صاحب سے کہا کہ اپنا یہ چیک اپنے ساتھ لے جائیے اور میں کسی بھی صورت میں آپ کے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی جس نے ہمارا گھر برباد کر دیا۔ MNA نے کافی کوشش کی کہ کسی طرح یہ عورت مان جائے، لیکن وہ کسی صورت پیسے قبول نہیں کر رہی تھی، نہ ہی اس کے بیٹے کو معاف کر رہی تھی۔ کوثر نے یہ بھی کہا کہ آپ کے بیٹے کی آنکھوں کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ اسے شراب نوشی کی بہت بڑی لت ہے۔ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اگر یہ گاڑی چلائے گا تو کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، لہٰذا آپ اگر مجھ سے معافی کے طلبگار ہیں تو اپنے بیٹے کو سدھار لیے۔ اگر یہ ایک اچھا انسان بن گیا، شراب نوشی ترک کر دی، تب میں اسے معاف کر دوں گی۔ MNA صاحب نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے رو کر کہا کہ اگر آپ نے مجھے اپنا بھائی کہہ دیا ہے تو مجھ سے یہ پیسے قبول کر لو، لیکن کسی صورت بھی اس نے MNA صاحب سے وہ چیک نہ لیا، حالانکہ اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں بار بار
خیالات اس کے دماغ میں آ رہے تھے، گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے اگر اس کا بیٹا اپنی تعلیم جاری رکھتا تو کوثر کے لیے یہ بات اتنی آسان نہیں تھی، مگر اس کے باوجود وہ خیرات میں لیے گئے پیسے سے اپنے بیٹے کو پڑھانا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی امداد کی رقم سے۔ وہ اپنی محنت سے کمائے گئے پیسوں سے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کرنا چاہتی تھی۔ نبیل جب چھوٹا تھا تو اسے اس بات کا اندازہ بالکل نہیں تھا کہ اس کی تعلیم کی وجہ سے اس کی ماں کتنی مشقت کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوا تو ماں نے رازداری سے اس سے یہ بات چھپائی۔ وہ جب اسکول جاتا تھا اسی وقت وہ مختلف لوگوں کے گھروں کی صفائی کرتی تھی۔ نبیل کی ماں بہت عزت دار خاتون تھی، اسے اب اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ نبیل کافی بڑا ہو چکا ہے، لہٰذا اس نے ایک دن مجھ سے کہا، خالد بیٹا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی خالہ بتائیں، کون سی بات ہے؟ وہ کہنے لگی کہ کسی صورت بھی نبیل کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ماں اس کی غیر موجودگی میں لوگوں کے گھر کام کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ نبیل کسی قسم کی احساس محرومی یا احساس کمتری کا شکار ہو جائے۔ میرے دل کی یہی بڑی خواہش ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے، جبکہ اس کے باپ کی بھی خواہش تھی۔ اس کا باپ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس ماں کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا خوب ترقی کرے۔ وہ روز مصلی بچھا کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی۔ ایک دن نبیل میرے پاس آیا، کہنے لگا، یار ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ہم کالج میں پڑھتے تھے۔ اس کے چہرے پر حیرانی تھی اور ساتھ ساتھ پریشانی بھی تھی۔ میں نے نبیل سے پوچھا کہ یار کیا ہوا، بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا، یار مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، کالج سے واپسی کا میرا کوئی یکساں ٹائم تو نہیں، کسی دن پیریڈ زیادہ ہوتے ہیں تو کبھی کم، کسی دن ہاف کلاس لے کر بھی آ جاتا ہوں، مگر میں جب بھی گھر لوٹتا ہوں تو میری ماں دروازے پر کھڑی میرے استقبال کے لیے پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، کیسا ایسے ممکن ہے؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماں سارا دن دروازے پر میرا انتظار کرتی رہے، لیکن میں اس بات پر حیران ہوں کہ میری ماں کو میری آمد کا پتہ کیسے چل جاتا ہے، اسے کیسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ میں آ چکا ہوں، جبکہ ماں کو آزمانے کے لیے کئی بار میں نے ایسا کیا کہ آدھی کلاس لے کر گھر آ گیا، 8 بجے کالج گیا تو 9:30 بجے واپس آ گیا، مگر جب بھی گھر آیا تو ماں کو دروازے پر پایا۔ نبیل کی یہ بات سن کر میں بھی بڑا حیران ہوا اور میں نے نبیل سے کہا، یار اس بارے میں تو میں نہیں جانتا، شاید وہ تمہاری ماں ہے، تمہاری خوشبو سے محسوس ہوتی ہوگی، لہٰذا اسے اپنے بیٹے کی آمد کا پتہ چل جاتا ہوگا۔ ایسے ہی میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں ایک بات تو بتائیں، کیا مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں؟ میری ماں یہ بات سن کر کہنے لگی، پگلے کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتی؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ پھر میں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ بھی نبیل کی ماں کی طرح دروازے پر میرا استقبال کیوں نہیں کرتی؟ کل نبیل کہہ رہا تھا کہ وہ جب بھی گھر آتا ہے غیبی طور پر اس کی ماں کو اس کی آمد کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ دروازے پر جا کے اپنے بیٹے کا ماتھا چومتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، پھر اسے اپنے گھر میں داخل کرتی ہے۔ اور وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ اس کی ماں کو وہ اس کی آمد کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ یہ سن کر ماں نے ایک عجیب سی بات کہی، کہنے لگی، بیٹا ہر ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، مگر ہر کسی کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ باقی رہی بات نبیل کی ماں کی تو وہ سب سے الگ ہے اور جتنا اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے اتنا اظہار بھی کرتی ہے، جبکہ مجھے اظہار کرنا نہیں آتا، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے، تو آج میں اس کا راز فاش کرتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ کبھی بھی کسی صورت میں نبیل کو یہ بات مت بتانا۔ میں نے وہاں سے وعدہ کیا، میں نبیل کو نہیں بتاؤں گا۔ ماں نے مجھے بتایا کہ بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ جب اسے نبیل نظر نہیں آتا تو وہ بے چین رہتی ہے، جیسے جیسے اسے گھر آنے میں دیر ہوتی ہے اس کی ماں کی بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ روزانہ میرے گھر کی چھت پر آتی ہے۔ میں اسے دیکھتی ہوں اور چھت پر کھڑی ہو کر بس سٹاپ پر مختلف مسافروں کو دیکھتی ہوں۔ دراصل ہماری چھت سے بس سٹاپ کافی کلیئر نظر آتا ہے
بس پر سوار ہونے والے مسافر اور اترنے والے مسافر بھی بآسانی نظر آ جاتے ہیں۔ وہ اسی انتظار میں میری چھت پر کھڑی رہتی ہے کہ اس کا بیٹا بس سے کب اترے گا، کیونکہ اس کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ لہٰذا جب بھی وہ بس دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا بس سے اتر چکا ہے اور بس اسٹاپ سے پیدل چلتا ہوا گھر کی طرف آ رہا ہے، تو وہ جلدی سے چھت سے نیچے اتر کر دروازے پر آ جاتی ہے اور اپنے بیٹے کا استقبال کرتی ہے، اسے پیار کرتی ہے اور پھر دعاؤں کے ساتھ اسے گھر کے اندر داخل کرتی ہے۔ یہ سن کر میں کافی حیران ہوا، مگر یہ راز کبھی بھی میں نے نبیل کو نہیں بتایا۔ یہ ایک ماں کا پیار تھا کہ اپنے بیٹے کے لیے، اور کیا نبیل بھی اپنی ماں کا اتنا ہی وفادار تھا، اتنے ہی وہ اپنی ماں سے محبت کرتا تھا؟ اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا تھا۔ نبیل 25 برس کا ہوا تو ایک بینک میں اس کی جاب لگ گئی۔ نبیل بہت خوش تھا، لیکن اس سے زیادہ اس کی ماں خوش تھی، جس کا بیٹا روزگار والا ہو چکا ہو۔ لیکن جہاں خوشیاں ہوتی ہیں وہاں غمی بھی زندگی کا حصہ ہوتی ہے، اور یہی کہانی کچھ نبیل کے ساتھ بھی ہوئی۔ جاب ملنے کے 6 ماہ بعد ہی اسے جگر کا عارضہ لاحق ہوا۔ اس کے جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی۔ ڈاکٹروں نے جگر کا آپریشن بتایا تھا۔ وہ نبیل کے جگر کا ٹرانسپلانٹ کرنا چاہتے تھے، مگر اس کی میچنگ نہیں ہو رہی تھی۔ جب اس کی ماں کے ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ اس کی ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو جگر کا ٹکڑا دے سکتی ہے۔ آپریشن کی رات بہت کٹھن رات تھی، جو مجھے آج تک یاد ہے۔ 2 الگ الگ کمروں میں اس کی ماں اور نبیل دونوں کے آپریشن جاری تھے۔ ڈاکٹر نے نبیل کی ماں کو یہ بتایا تھا کہ کوثر بی بی، آپ کے اس فیل سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، مگر اس کے باوجود کوثر نے ڈاکٹر سے یہی کہا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ جگر ٹرانسپلانٹ کے لیے نبیل کا آپریشن ہوا، اور حیران کن طور پر یہ آپریشن کامیاب بھی ہوا، مگر ادھر بھی کوثر نے ہسپتال کے تمام ڈاکٹروں کو منع کیا کہ کسی صورت میرے بیٹے نبیل کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو جگر دیا ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اس بات کو راز رکھا۔ نبیل اپنی ماں کے احسانوں تلے دبا جا رہا تھا، مگر ابھی تک میں نے اس کی آنکھوں میں اپنی ماں کے لیے اس طرح محبت نہیں دیکھی تھی جس طرح اس کی ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی تھی۔ اس کے بیٹے کی جان بچ گئی، نبیل کی ماں کی زندگی واپس لوٹ آئی تھی، ورنہ میرے لحاظ سے اگر نبیل کو کچھ ہو جاتا تو اس کی ماں ایک دن بعد ہی شاید یہ فانی دنیا چھوڑ کر چلی جاتی۔ نبیل نے دوبارہ جاب کرنا شروع کر دی، اور وہ اپنی بینک کی کولیگ جس کا نام نورین تھا، اسی سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا۔ خالہ کوثر کی تو دل کی مراد پوری ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بہت بےتاب تھی۔ وہ تو کالج کے زمانے میں ہی اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن نبیل ہی کی ضد تھی کہ پہلے جاب، پھر اس کے بعد ہی میں شادی کروں گا۔ اس کے بعد اچانک جب نبیل بیمار ہوا تو اس کی ماں حد سے زیادہ پریشان ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کی جان بچائی، اور اب وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بےتاب تھی۔ خالہ کوثر کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، لہٰذا نورین کی شکل میں اسے اپنی بیٹی مل چکی تھی۔ وہ نورین کو اپنی بیٹی سے بڑھ کر پیار کیا کرتی تھی، اور کیوں نہ کرتی، کیونکہ نورین اس کی بہو تھی، اس کے پیارے بیٹے نبیل کی زوجہ۔ شروع کے دنوں میں سب کچھ بہترین رہا۔ یہ ایک مثالی خاندان کی طرح رہنے لگے، اور میں اور میری ماں اس بات کی گواہی دیں گے کہ شادی کے پہلے 2 سال ہم نے نبیل کے گھر میں کسی قسم کی آواز تک نہ سنی۔ سب میں بہت اتفاق پایا جاتا تھا۔ نورین اپنی ساس کی خدمت کرتی، اور خالہ کوثر بھی نورین سے بہت محبت کرتی، لیکن پھر اچانک پتہ نہیں ایسا کیا ہوا، جیسے اس گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ہم نے نوٹ کیا کہ اکثر گھر میں نورین کے چیخنے کی آواز آتی تھی۔ وہ کس بات پر نبیل سے جھگڑا کرتی تھی، یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ نورین اپنے شوہر سے اس بات کا مطالبہ کرتی کہ ہمیں الگ گھر میں رہنا چاہیے، آپ اپنی ماں کو اولڈ ہوم میں شفٹ کروا دیں، یا اسے گاؤں میں اپنی بہن کے گھر چھوڑ آئیں، کیونکہ ماں اب بوڑھی ہو رہی ہے اور تھوڑی بیمار بھی رہنے لگی ہے، اور فی الحال جیسے ہمارے حالات ہیں تو ہم ماں کے علاج افورڈ نہیں کر سکتے۔ نبیل اپنی بیوی سے یہ کہتا، کچھ دن مزید صبر کر لو، اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ پھر ایک دن اچانک ایسا آیا
جو کہ شاید نورین اور نبیل کے لیے تو بہت خوشی کی بات تھی، لیکن اس کی ماں کے اجڑنے کا وقت آ چکا تھا۔ ایک ایسی ماں جس نے اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھا، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا، بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی تعلیم مکمل کروائی، وہ بھی لوگوں کے گھروں میں مزدوری کر کے۔ ہوا کچھ یوں کہ نبیل کو کراچی میں ایک اچھی جاب کی آفر ہوئی۔ یہ ایک بینک تھا جو نبیل کو 2 لاکھ روپے کی آفر کر رہا تھا۔ نورین بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے تو اس کا شوہر 40,000 روپے تنخواہ لے رہا تھا۔ اچانک اتنی بڑی ترقی، نورین اور نبیل کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نبیل نے مجھے بتایا کہ وہ یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہے اور کراچی میں شفٹ ہونے والا ہے۔ ایک بہت بڑا ٹرک ان کے گھر کے باہر کھڑا تھا اور گھر کا سامان اس ٹرک پر لوڈ ہو رہا تھا۔ اس وقت تک مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ نبیل میری ماں کو ملنے آیا تھا، نورین بھی ماں کو سلام کرنے آئی، مگر کوثر کیوں نہیں آئی؟ وہ تو میری ماں کی دوست تھی، ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ میری ماں کو ملے بغیر کراچی چلی جائے؟ لیکن اس کے بعد جو مجھے خبر ملی وہ مجھ پر بجلی بن کر گری۔ میری حیرانی میں تب اضافہ ہوا جب نبیل نے میری ماں سے کہا، خالہ میری ماں کا خیال رکھنا۔ یہ سن کر میری ماں حیران ہوئی اور نبیل سے پوچھنے لگی، کیا تمہاری ماں تمہارے ساتھ نہیں جا رہی؟ اس پر نبیل نے جواب دیا کہ خالہ میں نے تو ماں سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلیں، لیکن ماں کہہ رہی ہے کہ میں نے یہاں اپنی زندگی گزاری ہے، یہ میرا وطن ہے اور میں اپنا وطن چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ لیکن یہ نبیل نے اب میری ماں سے غلط بیانی کی تھی، حقیقت کچھ اور تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ نورین کی ضد پر نبیل اپنی ماں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا تھا، وہ اپنی بیوی کے آگے جھک چکا تھا اور ماں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ میری ماں نبیل پر غصہ کرنے لگی تو میں نے اشارے سے چپ کروا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نبیل کو کیسا محسوس ہوگا، ہو سکتا ہے وہ میری ماں کو کوئی ایسا ویسا جواب دیتا جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ جاتا اور پھر ہماری دوستی خطرے میں پڑ جاتی۔ لیکن باہر جا کر میں نے نبیل سے صرف اتنا کہا کہ نبیل، جو تم کر رہے ہو بہت غلط ہے، دیکھنا ایک نہ ایک دن تم اپنے کیے پر ضرور پچھتاؤ گے۔ تم اپنی ماں سے اتنے واقف نہیں جتنا کہ میں خالہ کوثر کو جانتا ہوں۔ میری یہ بات سن کر نبیل کو غصہ آیا اور کہنے لگا کہ یار بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور مجھے مفت میں مشورے دینے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کیا ٹھیک ہے کیا غلط۔ اگر ماں نہیں جانا چاہتی تو میں ماں کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ 9 بجے ٹرین کراچی کی طرف روانہ ہوئی اور نبیل ساہیوال سے کراچی جانے والی ٹرین میں سوار ہوا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دیکھا خالہ کوثر اکیلے گھر کے صحن میں رو رہی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ خالہ میں جانتا ہوں نبیل کے بغیر آپ نہیں رہ سکتی، تو یہ کیوں کہا کہ میں اپنا وطن نہیں چھوڑنا چاہتی؟ خالہ کوثر کہنے لگی، بیٹا حقیقت یہ ہے کہ میں نبیل کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نبیل اپنی بیوی سے بہت ڈرتا ہے۔ میں نے کمرے میں ان دونوں کی گفتگو سن لی تھی جب اس کی بیوی نبیل سے یہی کہہ رہی تھی کہ اگر ماں ساتھ گئی تو آپ اپنی ماں کو لے کر کراچی چلے جائیں، میں ساتھ نہیں جاؤں گی۔ نورین کی خواہش کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ قربانی دی اور اپنے بیٹے سے جدائی برداشت کر لی، مگر اس بار بھی خالہ نے مجھے منع کیا کہ بیٹا نبیل سے سلسلے میں کوئی بات مت کرنا، نہ ہی اس سے فون کر کے یہ بتانا کہ اس کی ماں تمہارے لیے بہت پریشان ہے۔ بس میری یہی خواہش ہے کہ میرا بیٹا اپنی زندگی میں خوش ہے۔ خالہ نے مجھے منع تو کیا تھا، لیکن وہ اپنے دل کے جذبات چھپا نہ پائی، کیونکہ کچھ دن بعد ہی وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپنے لگی۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ خالہ ایک ویران سنسان گھر میں اکیلی رہے، لہٰذا میں اور ماں خالہ کو اپنے گھر لے آئے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہو گئے، حتیٰ کہ 5 برس کا عرصہ بیت چکا تھا، اور ان 5 برسوں میں نبیل صرف 3 بار ساہیوال اپنے گاؤں آیا تھا اپنی ماں سے ملنے، وہ ماں جو اپنے بیٹے کے لیے ہر روز تڑپتی تھی، لیکن کبھی بھی کراچی جانے کی ضد نہ کی۔ مگر اس بار عید قریب تھی اور نبیل نے اپنی ماں سے کہا کہ نورین کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، لہٰذا ہم اس عید پر نہیں آ سکتے۔ نبیل نے مجھ سے کہا کہ ماں کو لے کر کراچی آ جاؤ۔ ویسے تو میں ایسا ہرگز نہ کرتا، لیکن صرف اور صرف خالہ کی وجہ سے میں رضامند ہو گیا۔ جیسے جیسے کراچی قریب آ رہا تھا
ویسے ویسے محسوس ہو رہا تھا جیسے خالہ کی سانسیں واپس آ رہی ہیں۔ خالہ نے کچھ روز ان کے گھر قیام کیا۔ نبیل کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، اور خالہ کوثر اپنے پوتے اور پوتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ نبیل کے بیٹے میں مجھے اپنے بیٹے نبیل کی شکل نظر آتی ہے۔ بچپن میں یہ بالکل اپنے بیٹے جیسا ہی تھا۔ بھلا میں نبیل کا بچپن کیسے بھول سکتی ہوں؟ زندگی کے سنہرے دنوں میں وہ دن تھے جب میں نے محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کو پالا تھا۔ 2 ہفتے قیام کے بعد نورین کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو نبیل نے فیصلہ کیا کہ ماں کو ساہیوال چھوڑ کر آئیں گے اور کافی دیر بعد اپنا آبائی وطن بھی دیکھ لیں گے۔ ٹرین جیسے ہی کراچی اسٹیشن سے چلی، سخت گرمی کی وجہ سے نبیل نے 4 ڈبے جوس کے خریدے۔ ایک اپنی بیوی کو دیا، 2 بچوں کو، اور ایک ڈبہ خود کھول کر پینے لگا، جبکہ حیرانی اس بات کی تھی کہ اس نے اپنی ماں کو نظر انداز کیا۔ اتفاق سے میں بھی اسی ڈبے میں موجود تھا، حالانکہ میں نے نبیل سے کہا تھا کہ میں 1 ہفتے بعد ہی کراچی سے واپس لوٹوں گا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے جلدی جانا پڑا۔ میں اپنا منہ چھپائے نبیل کے لیے ایک اجنبی بنا ہوا تھا اور سارا معاملہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ خالہ کوثر کو نبیل کے اس رویے پر بہت افسوس ہوا۔ شاید اپنے آنسو چھپانے کے لیے خالہ نے ٹرین کی کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ چھوٹی پوتی نے محسوس کیا کہ دادی کو جوس کیوں نہیں دیا گیا، لہٰذا اس نے اپنے جوس کا ڈبہ دادی کی طرف لہرایا، مگر دادی نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ بیٹی مجھے لے کر دینا ہوتا تو تمہارے بابا مجھے خرید دیتے۔ یہ سب دیکھ کر میرا پارا بہت ہائی ہو گیا اور مجھے غصہ آیا۔ دل تو کر رہا تھا کہ نبیل کو ٹرین سے باہر پھینک دوں۔ اس کے بعد ٹرین سکر اسٹیشن پر رکی تو کچھ کھانے کی چیزیں بھی اس نے خریدیں، لیکن ماں کو کچھ نہ دیا۔ میں چپ چاپ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا اور مجھے نبیل کی بدقسمتی پر بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اپنی جنت کے اتنے قریب ہونے کے باوجود وہ کتنا دور ہے۔ ٹرین دوبارہ چل پڑی۔ سکر اسٹیشن سے لے کر ملتان تک مکمل خاموشی رہی اور زیادہ باتیں نہ ہوئی۔ خالہ مسلسل کھڑکی سے باہر کے نظارے دیکھنے میں مصروف تھی، جبکہ میرے دل میں یہی تھا کہ ملتان اسٹیشن پر اپنے چہرے سے ماسک ہٹا دوں گا اور نبیل کو خوب ذلیل کروں گا اور خالہ کو کچھ کھانے کا خرید کر دوں گا اور اپنے ساتھ ہی گاؤں میں لے جاؤں گا۔ مگر ملتان اسٹیشن پر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ٹرین جیسی اسٹیشن پر رکی تو نبیل نے ماں کو جگانے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سو چکی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں رو بھی رہا تھا اور نبیل کو مار بھی رہا تھا کہ ظالم شخص، میں تمہیں تمہاری ماں کی ساری اچھائیاں ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ تیرے اس رویے نے تیری ماں کو مار ڈالا، جو اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اپنی پرخلوص ماں کو مار ڈالا۔ خالہ کی میت کو اس کے آبائی گاؤں میں لے جایا گیا اور تدفین کے بعد میں نے بہت کچھ نبیل کو بتانا تھا۔ میرے دل میں ایک آگ سی لگی تھی اور وہ آگ تب ہی بجھ سکتی تھی جب میں نبیل کو باتیں شیئر کرتا۔ میں نے سب کچھ نبیل کو بتایا، بچپن سے آج تک اس کی ماں نے جو اس کے لیے کیا، کس طرح محنت مزدوری کر کے اسے پالا، کس طرح وہ ہماری چھت پر چڑھ کر بس اسٹاپ پر نظریں جمائے رکھتی تھی تاکہ اپنے بیٹے کا دیدار کر سکے۔ حتیٰ کہ یہ بھی بتایا کہ آپریشن میں تمہیں جگر ڈونیٹ کرنے والی تمہاری ماں ہی تھی۔ آج ماں کی وجہ سے تم زندہ ہو اور اسی ماں کو تو نے اتنا دور کر دیا کہ اس کی جان ہی لے لی۔ نبیل جتنے دن زندہ رہا اسی پچھتاوے میں زندہ رہا کہ اس نے اپنی ماں کو راضی کیوں نہ کیا۔ اب بھی ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں والدین سے ان کا مقام نہیں چھینا جاتا، لیکن جیسے جیسے ہم ترقی کے منازل طے کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہی اولڈ ہومز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں جو اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔